اب اس کے بعد ہمارے پیر و مرشد حضرت مکی رحمہ اللہ کے محبوب اور اجل خلیفہ شیخ طریقت ولی کامل حضرت مولانا شیخ اسد محمود مکی دامت برکاتہ العالیہ، میں حضرت سے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، سیدنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کے بخاری کے ختم کی مناسبت سے آج یہاں حاضری ہوئی، اور ان تمام معلمات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے پورا سال اللہ کے پیارے رسول کی احادیث مبارکہ کی تدریس کی، اور ان تمام معلمات، معلمین، طالبات، طلباء، ناظمین، معاونین جنہوں نے اس کار خیر کو آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالا۔ حضرت مرشد عالم شیخ عبدالحفیظ صاحب مکی علیہ رحمہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مدارس دینیہ اسلام کے قلعے ہیں۔ جو قوم، جو لوگ اپنے قلعوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو دنیا میں کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان مدارس نے قیامت کو روکے رکھا ہے۔ جب مدارس نہیں ہوں گے تو پھر قیامت کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج پوری دنیا جب ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، پوری دنیا ایک بستی کی طرح چھوٹی ہو گئی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی خبریں چند سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہیں، دنیا کا آخری کونا سے دوسرے کونے تک سفر ایک ہی دن میں ممکن ہو چکا ہے، اور تقریباً دنیا کے تمام بر اعظموں اور ملکوں کے حالات اور ان کی کیفیات ہر پڑھنے والے، ہر باخبر انسان تک پہنچ چکی ہے۔ تو حضرت مرشد کی یہ بات 100% صاف عیاں اور واضح ہے کہ جن ممالک میں مدارس کا نظام معطل تھا، جن مدارس میں جن مدارس میں دارالعلوم اور جامعات کا نظام نہیں ہے، وہاں پہ تقریباً دین رخصت ہو چکا ہے۔ وہاں کے معاشرہ میں جو برائیاں سرایت کر چکی ہیں، جمعۃ المبارک کے دن بھی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد مسجد سے غیر حاضر ہے۔ جمعۃ المبارک میں بھی عامت المسلمین مساجد کا رخ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو دین کی اہمیت سکھانے پڑھانے والے
جب ادارے نہ رہے تو دین کی محنت وہاں کمزور پڑ گئی۔ مدارس دینیہ جو کہ معاشرے کو دین کا داعی مہیا کرتی ہیں، جو کہ معاشرے کو خانقاہ کا ولی مہیا کرتی ہیں، جو کہ معاشرے کو عدل پسند قیادت نصیب کرتی ہیں، مہیا کرتی ہیں، یہ مدارس اس وقت پہلے سے زیادہ دینی بنیادوں کے لیے اہم سمجھے جانے چاہیے اور نظر بھی آ رہے ہیں۔ بر صغیر خاص بنگلہ دیش ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، ان ممالک کی یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ انہوں نے دین کے بارے میں کبھی سستی نہیں کی اور کبھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے اپنی حکومتوں پر انحصار نہیں کیا۔ عرب دنیا اور بر صغیر دنیا میں جو بنیادی فرق آیا ہے کہ عرب دنیا میں دین کا سارے کا سارا بوجھ حکومتوں کے سر پر تھا۔ حکومتوں نے جب اپنا ہاتھ اٹھا لیا تو مدارس بند ہو گئے، مساجد ایک حد تک بے رونق ہو گئی، لیکن اللہ تعالی ہمارے اکابرین مشائخ پر کروڑہ رحمتیں کرے، جنہوں نے انگریزی حکومت قائم ہوتے ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ اب دین کا تحفظ ہم اپنے کندھے سے پہ لیں گے، دین کی تعلیم، دعوت و تبلیغ اور دین کی ہر طرح کی حفاظت اب ہم خود کریں گے۔ اور الحمدللہ یہ فیصلہ ایک الہی فیصلہ تھا اور اس کی آج برکات ہے کہ کروڑہ لوگ پوری دنیا میں دینی مدارس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر باشعور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنے بچوں کی آخرت بنانی ہے تو مجھے ان کو دینی مدرسہ میں بھیجنا چاہیے۔ اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے اپنے بچوں سے ادب کروانا ہے تو پھر دینی مدرسہ میں بھیجنا چاہیے، اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنانا ہے تب بھی ہمیں دینی مدرسہ میں بھیجنا چاہیے۔ مغرب، یورپ ہو یا امریکہ اور عرب دنیا، وہ جہاں پہ دینی مدارس کی محنت نہیں ہے، وہاں پہ سیاسی معاشرتی انحطاط اور آپ حضرات کی یہاں دینی بہاریں بہت ایک واضح فرق بتلا رہی ہیں، بنا رہی ہیں، اور یہ آپ حضرات کے انتہائی معمولی چندوں اور انتہائی معمولی حصے کی برکات ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہمارے اکابرین نے جب یہ مدارس کا سلسلہ شروع کیا تو طلبہ کے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ اسباق کے بعد گھروں میں جائیں اور دروازے کھٹکھٹا کر ایک مٹھی آٹا جو ہے نا وہ وصول کریں۔ ایک مٹھی آٹا کی مہم سے الحمدللہ یہ مدارس کا نظام شروع ہوا۔ گھروں میں لوگ ایک برتن رکھ لیتے، جب بھی عورت آٹا گوندتی اس سے پہلے ایک مٹھی نکال کر مدرسہ اس میں ڈال دیتی۔ ہر جمعرات کو، ہر پیر کو جیسا کوئی اطلاع کرتا وہ آٹا جمع کیا جاتا اور اس 2 وقت کی سوکھی روٹی کی بنیاد پر طلبہ جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرتے،
مدرسین اس سے بھی زیادہ قصور پرسی اور غربت میں اس دین کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں اپنا وقت قربان کرتے، اور آج الحمدللہ ہم اس مقام پر ہیں کہ بڑے بڑے سپیکر اور مہنگے مہنگے اسٹیج اور قیمتی قالین ہمیں مہیا ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ برکات اور یہ ثمرات ان محنتوں میں ہیں جو ہمارے اکابرین نے کی۔ ہمارے اکابرین میں دو واقعات فوری طور پہ مجھے ذہن میں آئے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندلوی جو حضرت جی مولانا الیاس صاحب بانی دعوت و تبلیغ کے بڑے بھائی تھے، اور حضرت شیخ الحدیث ہمارے بڑے پیر و مرشد مولانا زکریا صاحب کے والد محترم تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب رمضان کے مہینہ میں افطار کے لیے چھت پر چڑھ کے مغرب کی اذان دیتے تو چھت پہ لگی ہوئی گھاس کھا کر اپنا روزہ کھولا کرتے، اس گھاس سے روزہ کھولا کرتے۔ ان کے خاندان میں ایک بڑی ہستی گزری ہیں، ان کا ایک واقعہ اس جذبہ سے سنانا چاہتا ہوں کہ اپنے رزق کو انتہائی پاکیزہ اور حلال رکھیں۔ 10 روپے سے لے کے 10 لاکھ تک جو بھی آپ دینی مدرسوں میں دیتے ہیں، اس کے حقیقی ثمرات اسی وقت نکلتے ہیں جب آپ کی دولت حلال ذرائع سے کمائی ہوئی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھ چکے کسی جگہ کہ تاجر آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت مدارس سے ویسے علماء نہیں نکلتے جو پہلے نکلا کرتے تھے، تو حضرت برملا فرماتے تھے تم بھی ہمیں وہ مال مہیا نہیں کرتے جو پہلے تاجر دیا کرتے تھے، تم بھی ہمیں وہ مال مہیا نہیں کرتے جو پہلے تاجر دیا کرتے تھے۔ تو پاکیزگی مال کا ایک قصہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاندانی بزرگ تھے مفتی الہی بخش کاندلوی، اکثر سوالے میں وہ قصہ نقل کیا گیا ہے، اکثر سوالے میں وہ قصہ نقل کیا گیا ہے کہ مفتی الہی بخش صاحب کی عادت شریفہ تھی کہ اپنی تھیلی یا زمبیل کو لے کر گاؤں گاؤں سفر کرتے رہتے تھے۔ اللہ والے تھے، تنہائی پسند ہوتے ہیں، اللہ والے مختلف مساجد میں قیام کرتے۔ ایک انتہائی چھوٹے گاؤں میں رات کا وقت آ گیا تو وہاں پر سو گئے، مسجد میں چلے گئے تو ایک نمازی عشاء پڑھ کر نکلا تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب کسی کے گھر آئے ہو یا مسافر ہو؟ تو فرمایا کہ نہیں میں مسافر ہوں۔ کہا کہ اچھا میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں۔ تو وہ گھر گیا اور اچار کے ساتھ 2 روٹی لے کر آ گیا، حضرت نے کھائی اور آرام کیا۔ اگلی رات دوبارہ یہی ہوا کہ مفتی الہی بخش صاحب اسی مسجد میں ہیں، وہ بیچارہ کسان دوبارہ آیا، رات کو پھر پوچھا، پھر گیا اور 2 روٹی لا کر دے دی۔ تیسری رات جب اس نے دیکھا تو پریشان ہو گیا، کہا مفتی صاحب آپ کو یہاں کوئی کام ہے تو بتاؤ، اور اگر کام نہیں ہے تو آپ آگے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کام تو کوئی نہیں ہے، کل میں چلا جاؤں گا، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں کسی کی زمین پہ کام کرتا ہوں، شام کو 6 روٹی ہمیں ملتی ہے، 2 روٹی بیوی کے لیے، 2 بچے کے لیے، 2 میرے لیے۔ پہلی رات کی 2 روٹی میں نے اپنی آپ کو لا کر دے دی، دوسری رات کی روٹی بھی میں نے آپ کو لا کر دے دی، آج مجھے طاقت نہیں ہے کہ میں بھوکا سو جاؤں۔ مفتی صاحب نے گلے لگایا، فرمایا تو سچ کہتا ہے، مجھے اس مسجد میں نہیں رکنا تھا، لیکن تیری یہ روٹی کی برکت ہے کہ روزانہ رات کو رسول اللہ کی زیارت ہو رہی ہے۔
ایک اچھا خاصا مال جو ہے اس کی خدمت میں پیش کیا۔ تو میری اور آپ کی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بھی، مدارس کے لیے بھی بہترین مال جو ہے وہ یہاں مہیا کریں اور کوشش کریں کہ حلال سے کمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی واضح ہے کہ جب کسی غزوہ کے لیے چندہ ہو رہا تھا تو ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا رضی اللہ عنہ، تو وہ گئے اور ایک یہودی کے یہاں صبح سے لے کے شام تک محنت کی، تو اس نے تھوڑی سی کھجوریں جو مٹھی میں آ جائیں وہ ان کو پکڑا دی شام کو، کیونکہ عام طور پہ مالدار لوگ جو ہیں مزدور کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا کرتے ہیں، تو وہ کھجوریں لے کر حضور کے پاس آئے تو حضور تو بالا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دے دی جاتی تھی، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں صبح سے محنت کر رہا تھا کہ میں بھی آپ کے چندہ مہم میں جہاد میں اپنا حصہ ڈالوں، تو مجھے یہ کھجوریں ملی ہیں۔ تو آپ سب نے کھجوریں لے کر اس پورے چندے کے ڈھیر کے اوپر یوں پھیلائی اور فرمایا کہ میری کھجوریں ان سب پر غالب ہیں۔ تو ایک بنیادی بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ مجھے پرچی دینے والے نہیں ہیں اور میرا اسٹیمنا ختم ہو جائے۔ بات بنیادی یہ ہے کہ اس وقت کے تناظر میں پاکستان میں آپ کی 3 اسلامی بنیادی طاقتیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا: مدارس، دعوت و تبلیغ اور اسلامی سیاست یعنی جمعیت علماء اسلام۔ پوری دنیا اس پہ دائرہ لگا چکی ہے کہ پاکستان میں یہ 3 طاقتیں اس ملک کی اسلامیات کو سنبھالنے میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس کے آگے کی بات میں عرض کرتا ہوں، چاہے علماء کے روپ میں ہو، چاہے بیرونی چندوں کے روپ میں ہو، چاہے پارلیمنٹ کے ذریعے ہو، یہ بات ان کی نظروں میں بہت ضروری ہے کہ تمہاری ان تینوں طاقتوں کو توڑا جائے اور کمزور کیا جائے۔ مدارس، دعوت و تبلیغ اور تمہارا یہ مدارس کا جو سسٹم ہے، اور اس سلسلے میں ہر آدمی کو بیدار رہنا چاہیے کہ اپنے لیے آپ تو ماشاءاللہ کلمہ پڑھ لیا، عمر گزار رہے ہیں، آئندہ ہماری جو 1-2 نسلیں آنے والی ہیں ان کو ہمیں یہی ماحول اگر دینا ہے تو اس معاملے میں بہت زیادہ حمیت، جذبہ اور جوش کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نہ ہم پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کم ہو، نہ پارلیمنٹ میں حمیت کی کوئی کمی آئے، اور صوبوں میں بھی، مرکز میں بھی۔ اور سیاست کو کیا کر رہے ہیں؟ سیاست ابھی فی الحال یہی کر رہے ہیں کہ ان میں دراڑیں ڈال دو، کئی جمعیتیں بنا دو، کئی وفاق بنا دو، تبلیغ کے گروپ بنا دو۔ یہ ایک بنیادی سیاست ہے۔ بہت مختصر عرض کرتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وادی عقیق مدینہ میں ایک جگہ، وہاں انہوں نے قیام کر لیا ہوا تھا ہٹ کر مدینہ شہر سے، تو ان کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے کہ آپ بڑے ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، اور 2 گروپ ہو گئے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے غلام سے کہا میری یہ تلوار پکڑو، تو انہوں نے وہ تلوار اتاری تو یوں کھول لی تو وہ لکڑی کی تھی۔ فرمایا جس دن سے مسلمانوں نے اختلاف کیا، ہم نے تو اپنی تلوار بھی لکڑی کی بنا لی ہے تاکہ کسی کے ساتھ ہم شریکی نہ ہوں، ہم ان جھگڑوں سے دور رہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ مدارس ہمارے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہیں، ان کا تحفظ اور ان کی ترقی یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، ہماری اولاد کا اس میں مستقبل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا